ہر امت کے لیے لکل امت جعلنا منسکا، ہر ایک کی قربانی اللہ نے الگ الگ، ہر ایک کی عبادت میں الگ الگ فرق رکھا. اس لیے پہلے زمانے میں جو قربانی دی جاتی تھی وہ اس طرح پہاڑ پر لگ نہیں جاتی، آسمان سے آ جاتی وہ قربانی کو وہ جو جانور ہوتا یا کوئی اللہ وغیرہ ہوتے تو وہ آسمان سے آنے والی لوگوں سے کھا کے ختم کر دیتی. علامت ہوتی اللہ نے اپنی قربانی قبول کی. ہمارے زمانے میں قربانی کا موقع بدل دیا، ذبح کرو خود کھاؤ. اسی طرح منسکا کا ترجمہ عبادت کے مواقع اللہ نے الگ الگ ذکر کیے. کسی امت میں 2 نمازیں، کسی امت میں 5 نمازیں، کسی امت میں 2 رکعت، کسی امت میں 5، 4 رکعت، 3 رکعت، 2 رکعت. یہ سب اسی قربانی کے مواقع اللہ نے الگ الگ اس لیے تاکہ قربانی جو اللہ نے جانور ہم کو عطا کیے ان جانور کے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے. بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کے ذبح کیا جائے. اور یہ اس لیے ذبح کرنا ہے اللہ کے نام پہ کہ معبود ہمارا صرف کوئی فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ اس لیے کہ تمہارا معبود بھی معبود ہے. فَلَوْ اسی کے سامنے مکمل طور پر اطاعت کر کے جھک جاؤ، اور جو مکمل اطاعت کر کے جھک جائے گا اس کے لیے کیا خوشخبری ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ. خوشخبری سناؤ تواضع کرنے والوں کو، وہ تواضع کرنے والے جب اللہ کا تذکرہ ان کے سامنے کیا جائے یا اللہ کے وعدے اور وعید ان کے سامنے بیان کیے جائے، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل کب کبانا شروع کر دے اور صبر کرنے والے ہوں مصیبتوں پر جو اللہ ان کو پہنچائے اور نماز کو قائم کرنے والے ہوں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو رزق ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس رزق میں سے وہ خرچ کرنے والے ہوں. یہ ساری چیزیں ان میں ہوگی تو متواضع ہوگی. جو تواضع اختیار کرنے والے اللہ کے وعدے کو سن لے تو دل خوش ہو جائے، اللہ کی وعیدیں سنائی جائے تو دل کب کپا جائے. کوئی مصیبت پہنچی تو صبر کرنے والے ہو یہ سوچ کر کے مصیبت بھی اللہ نے بھیجی ہے. نمازوں کو قائم کرنے والے ہو اور پھر یہ عبادت میں بدنی نہیں، پھر بدنی عبادت نہیں بلکہ مالی عبادت بھی کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ ہی کرتے رہتے ہیں. اسی لیے آگے اللہ نے شاعر کن کن چیزوں میں سے وَلَقَدْ نَجْعَلْنَا لَكُمْ شَعَائِرَ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. اور خدا اونٹ جن کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شاعر میں سے بنایا اور تمہارے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے. ادنا عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں جو اونٹ حجی کے لیے تیار کیا جائے، اور جب حجی کے لیے جب وہ اونٹ تیار کیا جاتا ہے تو اس کو لے جا کر ایک لائن میں کھڑا کیا جاتا. اس لیے اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ نحر ہے، ذبح نہیں ہے. اونٹ کو جس طرح بیل ہے، جس طرح بکرا ہے، بکری ہے، اس کو لے جا کر اس طرح ذبح کرنا مصنون ہے کہ چہرہ قبلے کی طرف ہو. لیکن اونٹ کے معاملے میں مسئلہ یہ ہے کہ اونٹ کو گرانا نہیں ہے بلکہ کھڑے کھڑے
اور یہ طریقہ اللہ نے دیا ہے. اور فرمایا فَلْيَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ سَوَاءً، ان کو ایک لائن سے کھڑے کر کے اللہ کا کلام لے کر کے زبان باہر کر دو. اس میں آسانی ہے کہ جیسے ہی اس طرح اس کو خنجر مار دیا جاتا اس کے خوب میں، تو وہ اس کے خوب کے بننے کی اثر جگہ ہوتی ہے، پھر وہیں سے خوب نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اور خوب نکلتے نکلتے، کیونکہ خوب طاقتور جانور ہے، اس کو گرانا چاہے تو نہیں گرائیں گے. ساجد میں رہو یا حامل میں رہو، بکرا بکری کتنے بھی آسانی سے گرا سکتے، لیکن اونٹ بڑا جانور ہے، اس کو گرانا بڑا مشکل ہے. اس لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کو گرانا نہیں ہے. کھڑے کھڑے وہ اس طرح کھڑا ہوا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، تو تم اس کو اس کے کوک میں جو نیچے بنی ہوئی رہی اس میں خنجر مار کے ہٹ جاؤ. آٹومیٹکلی سے تھوڑا سا کودتا ہے، جب خون کے فوارے اس سے نکلنے لگ جاتے ہیں پھر آٹومیٹکلی خود ہی وہ بیٹھ جاتا ہے. پھر اس طرح پیر کرتے کرتے جتنا خون اس کے بدن میں رہتا ہے وہ سارا خون اس راستے سے نکل جاتا ہے. اور خون کا نکلنا ہی اصل ہے. اس لیے شریعت میں یہ 4 لگے کرنا ضروری ہے تاکہ خون پورا بہ جائے. اندر خون رہے گا، اگر کوئی اپنی طبیعی موت مر جاتا ہے تو اندر کا جو خون ہوتا ہے وہ خون اندر گوشت میں جذب ہو جاتا ہے. خون حرام ہے، اسی لیے حرام ہے کہ اگر تم طبیعی طور پہ وہ مرا ہے تو اس کے لیے اسی طرح کسی کے پیٹ، اگر جانور کے حلال جانور کے پیٹ میں خنجر مار دو تو تھوڑا سا خون بہے گا، پورا نہیں بہے گا، تو حلال نہیں ہوتا ہے وہ جانور. پھر خون گوشت میں فراہم کر جاتا ہے. لیکن اگر جب وہ رگے کر جاتی ہے تو ان رگوں کے راستے سے اور وہ پاؤں کے ہلانے، اسی لیے حکم ہے کہ اگر چوپائے میں بیل ہے بھینس ہے تو ان کے 3 پاؤں باندھنا افضل ہے. ہمارے یہاں 4 پاؤں باندھتے ہیں، 3 پاؤں باندھنا یہ افضل ہے. کیوں کہ جب وہ ایک پاؤں حد سے زیادہ ہلائے گا، تڑپے گا، تو اس کے یہ پاؤں کی حرکت کی وجہ سے خون پورا کا پورا نکل جائے گا. اور جب چاروں پاؤں باندھے گئے تو صرف وہیں کے وہیں اس طرح کرے گا اور پھر کچھ خون اندر باقی رہ جاتا. اور اونٹ کے معاملے میں کیونکہ اونٹ اوپر بھی رہتا ہے ادھر بھی بلند رہتا، جو کوک نیچے کو بھی نہیں رہتے اس کوک میں جب نہیں مارتے تو سارا خون وہیں پہ آ کر جمتا ہے، وہیں پہ ادھر ادھر ٹرانسفر ہوتا. تو جب وہی نہیں اس کی کر جاتی ہے تو پورے بدن کا خون اس راستے سے نکل جاتا. اس میں بھی وہی ہے، اللہ کا نام اللہ پاک نے فرمایا سب بنا کے سارے لوگوں کو کھڑے کر کے ایک سے نہر
یہ تو بہت زیادہ ہے، 2 سے 3 منٹ میں بعض میں یہاں تک لکھا ہے کہ 6 سے 7 سیکنڈ میں وہ کھوپڑی پھوڑ دیتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اس طرح منہ سے پکڑتا ہے اوپر کی کھوپڑی تو نیچے کے بدن کو پیروں سے دبا دیتا ہے، اوپر سے کھوپڑی نکال لیتا ہے، پھر وہ کٹوری کی طرح اس کے دانت یہاں سے دبا کر اتنا خطرناک وہ جانور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے کذالک زینا لکم لعلکم تشکرون، ان سب کے باوجود اسی طرح ہم نے اونٹوں کو بھی تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اتنا بھیانک جانور، اس کو بھی ہم نے تمہارے لیے تابع کیا، تو کس لیے؟ صرف کھائے کے لیے موج مستی کرے، ہاتھ موج کے ختم کر دے؟ نہیں، عملی شکر کے لیے۔ کس کے لیے؟ عملی شکر کے لیے کہ اللہ ہی سے لینا ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، اللہ ہی کی ماننا ہے، اللہ ہی کو ماننا ہے۔ اس کے لیے آگے بھی لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، والی آیت ہے جو عموماً حج کے موقع پر یا بدعید میں علماء بیان بھی کرتے ہیں اس آیت پر، اس کو انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك الملك كله ولك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأرواح، وصل على جسد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأجساد، وصل على قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القبور۔ اللهم اكفنا بنا الناس جميعا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن سواك، اللهم علمنا راشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن،